أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے 19ویں پارے میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 56 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، بے شک ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ان کننا اول المؤمنین، کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، ان اسری بعبادی، کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جائیں، انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو فرعون نے شہروں کے اندر جمع کرنے والوں کو بھیجا، اور ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اور یوں کہا کہ یہ موسیٰ اور ان کی جماعت یہ تھوڑی سی جماعت ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک یہ سب ہمارے لیے غصہ کرنے والے ہیں، ہم سے ناراض ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک البتہ ہم سب ان سے ڈرنے والے ہیں، یعنی ان سے خطرہ ہے. یہ فرعون نے ان لوگوں سے کہا جو بنی اسرائیل کے وہاں موجود اور جو قبطی موجود تھے. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ کس طرح انہوں نے فرعون کے سامنے جب جادوگروں کو فرعون نے جمع کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالنے کو کہا، اور پھر اس کے بعد کے حالات اللہ نے بیان کیے. اور گزشتہ روز ہمارے درس میں جادو کی حقیقت اور جادو کا اثر، اور پھر اس کے بعد اس کا توڑ، اور یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اگر ایسے حالات کا سامنا آ جائے، اس کا تذکرہ گزشتہ ملاقات میں ہوا. اس سلسلے میں ہاروت اور ماروت کے واقعے کو بھی ذکر کیا. آج کے درس میں ایک اہم بات ذہن میں رکھنے والی کہ اللہ تعالیٰ نے جادو کی حقیقت بتاتے ہوئے سورۃ البقرہ کے اندر ہاروت اور ماروت والے واقعے میں ہمیں سمجھایا کہ یہ لوگ جادو کے ذریعے کرتے کیا تھے سیکھ کر. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ سیکھتے تھے ان جادوگر فرشتوں سے جن کو اللہ نے آزمائش کے لیے اتارا تھا، ان سے ایسی باتیں سیکھتے تھے کہ با یفرقون به بین المرء وزوجہ، جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دیں. یہ خوش کیوں رہتے ہیں، ان کو آپس میں جدائی ڈلوائیں. اچھے بھلے میاں بیوی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی لڑائیاں بیچ میں سے نکلتی ہیں نہ سمجھ میں آنے والی، اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ خوش بھی نہیں دیکھنا چاہتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات بتائی جو آج کے درس میں سمجھنا بہت ضروری ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، بہت اہم بات جادو کے بارے میں.
اللہ نے بتائی. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ ان سے سیکھتے تھے وہ باتیں جس سے نقصان پہنچا سکتے تھے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے. پھر میں الفاظ کا ترجمہ عرض کروں. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ سیکھتے تھے ان سے وہ باتیں جن سے نقصان پہنچا سکتے تھے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ جادو سے ہمیشہ نیگیٹو اثر ہو سکتا ہے، پازیٹو نہیں ہو سکتا. جادو سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اللہ کی مخلوق ہے، اللہ چاہے اس کے اندر اثر نہ پیدا کرے، لیکن وہ جو مخلوق ہے جادو کی، اس سے نیگیٹو اثر ہو سکتا ہے، پازیٹو نہیں ہو سکتا. اس سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچایا جا سکتا. آگے پتہ ہے مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ اگر جادو سے سب کچھ ہو سکتا نا، تو یہ جادوگر خود برے حال میں کیوں رہتے؟ یہ جادو سے اپنا محل بناتے، جادو سے گاڑیاں بناتے، جادو سے پیسہ بناتے، جادو سے مزے کرتے. یہ کیوں آپ سے لاکھوں روپے مانگتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، 1.5 لاکھ دیں، 2 لاکھ دیں، 5 لاکھ دیں. آج کل دکانیں چمکی ہوئی ہیں، یہ دکانیں چمکی ہوئی ہیں، اور پیچھے صرف اور صرف نقصان، فائدہ نہیں دے سکتے. یہ مفسرین نے لکھا اگر اس سے فائدہ جادو کے اندر اللہ نے رکھا ہوتا تو ایسی صورت میں یہ خود برے حال میں کیوں رہتے؟ یہ خود نہ اپنے حالات نہ بہتر کر لیتے؟ اس لیے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جادو سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے نقصان پہنچا سکتے تھے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اس کے اندر پازیٹو چیز نہیں، مثبت نہیں باتیں ہوتی، منفی ہوتی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان منفی باتوں کا توڑ کیا رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب ان جادوگروں نے لاٹھیاں اور وہ رسیاں ڈالی اور وہ ساری کی ساری سانپ بن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ اے موسیٰ تم فالق عصاک، تم اپنی لاٹھی بھی ڈال دو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اچانک وہ لاٹھی جو سانپ بنی تھی وہ سارے سانپوں کو نگل گئی، سارے سانپوں کو نگل گئی. اب پتہ آگے کیا ہوا؟ اللہ نے کیا کہا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے. اور آگے الفاظ آپ نے پڑھے کہ ان جادوگروں نے الفاظ کیا کہے؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ان جادوگروں نے کہا ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے. پھر کہیں وہ اس سے فرعون ہی نہ مراد ہو جاتا؟ فرعون بھی تو انا ربکم الاعلی کہتا تھا نا، وہ بھی یہی کہتا نا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. تو جب جادوگروں نے سجدے میں گر گئے تو انہوں نے کہا نا آمنا برب العالمین، کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، تو ممکن ہے کہ لوگ اسے سمجھتے اس سے مراد بھی فرعون ہے. آگے جادوگروں نے کیا کہا؟ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، اور وضاحت کر دی. یہاں مفسرین نے لکھا کہ یہ اتنے بڑے بڑے جادوگر 1 منٹ کے اندر سجدے، اتنے بڑے بڑے جادوگر جن کی بنا پر یہ حکومت کرتا تھا فرعون، لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر، اس کا اعلی کار تھے یہ جادوگر فرعون کے، کوئی ایسا ویسا کرتا اس کو نقصان پہنچاتے تھے اس کے ذریعے. تو کیا ہوا کیا کہ وہ 1 منٹ میں جناب بس یہ ہوا اور وہ سجدے میں گر گئے. اس پر مفسرین نے لکھا کہ اصل میں جب کوئی بندہ کسی میدان کا ماہر ہوتا ہے نا، کسی فیلڈ کا بڑا ماہر ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی بندہ آ جائے تو کم از کم یہ ماہر بندہ یہ جج کر لیتا، یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ میری فیلڈ کا بندہ ہے کہ نہیں، یہ میرے میدان کا بندہ ہے کہ نہیں. جب وہ 1 لاٹھی سارے سانپوں کو نگل گئی نا، اگر یہ ہوتا نا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ لاٹھی ڈالتے اور وہ سارے سانپ دوبارہ رسیاں ہو جاتے اور دوبارہ لاٹھیاں بن جاتے، وہیں بیکار پڑے رہتے، تو شاید یہ جادوگر سجدے میں نہ پڑتے. اگر وہ لاٹھی ڈالتے اور وہ سارے سانپ اور وہ سب ختم ہو کے وہ رسیاں اور لاٹھیاں بن جاتی تو یہ جادوگر سجدے میں نہ جاتے. اس لاٹھی نے تو ان سانپوں کو نگل لیا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ جو انہوں نے سانپ بنائے تو وہ سارے نگل گئے.
القی السحرۃ ساجدین، سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے. کیوں؟ ان کو پتہ چل گیا یہ ہمارے میدان کا بندہ نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے. موسیٰ کوئی اور چیز ہے، یہ جادوگر نہیں ہے. جادو کو جانتے تھے کیا ہوتا ہے، وہ جانتے تھے بہت اچھی طرح. پھر اس کے بعد جب وہ ایمان لائے تو فرعون نے دھمکیاں دی ان کو. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے جو تمہیں جادو سکھاتا ہے. پھر اس نے دھمکیاں کیا دی، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تو ضرور بے ضرور، فرعون نے کہا ان جادوگروں کو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب کو سولی دے دوں گا، پھانسی پہ لٹکاؤں گا. اتنا فرعون نے دھمکیاں دی. اس کے جواب میں پتہ ہے کیا کہا ان جادوگروں نے؟ آج کی آیت تلاوت کردہ، اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری پرانی غلطیوں سب کو معاف کر دے گا. تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. فرعون کو کہہ دیا تو کچھ نہیں کر سکتا. جب اللہ ایمانی قوت دے دے نا، جب اللہ ایمانی قوت دے دے، پھر انسان مخلوق سے نہیں ڈرتا، پھر خالق سے ڈرتا ہے. پھر مخلوق سے نہیں ڈرتا، اس کے اندر سے مخلوق کا ڈر نکل جاتا ہے. اگر اس بات کو سمجھنا ہو نا کہ وہ مخلوق کا ڈر نکل جاتا ہے، خالق کا ڈر آ جاتا ہے، اس بات کو سمجھنا ہو نا تو بڑی آسان سی بات ہے. بندے کا تعلق، کسی انسان کا تعلق معاشرے میں ڈی آئی جی کے ساتھ ہو نا، آئی جی کے ساتھ تعلق کو بڑا یارانہ ہو، وہ چھوٹے موٹے سپاہی سے ڈرے گا. اس کا تعلق خود آئی جی سے ہو تو یہ چھوٹے موٹے سپاہی سے ڈرے گا؟ سوال ہی بدل نہیں ہوتا. یہ کہا کہ میرا تعلق اوپر والے کے ساتھ، میں چھوٹے موٹوں سے نہیں ڈرتا. جس کا تعلق خالق کے ساتھ ہو جاتا ہے، جس کا ایمان خالق پر ہو جاتا ہے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے نہیں ڈرتا. چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے وہ ڈرتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، یا جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں رکھتا. پھر وہ مخلوق سے ڈرتا ہے، خالق سے نہیں ڈرتا. یہ جادوگروں کے ساتھ ہوا. جب ان کو اللہ کی طاقت کا اور موسیٰ کے حق ہونے کا یقین ہوا تو اس نے صاف کہہ دیا ان جادوگروں نے، اب تو کچھ نہیں ہمارا بگاڑ سکتا، ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اس پر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے سارے حالات کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی ان اسری بعبادی، کہ میرے بندوں کو لے کر، یعنی جو تجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور یہ سارے جادوگر جو تجھ پر ایمان لائے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی ان اسری بعبادی، کہ میرے بندے کو راتوں رات لے جا، نکال لے یہاں سے، اب مصر سے لے کر نکل جا. انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اچھا پھر ہم پیچھا کرے گا. یہاں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا ان اسری بعبادی، وہاں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہاں تمام مفسرین یہ کیوں ترجمہ کرتے ہیں ان اسری بعبادی کہ راتوں رات لے جا؟ اس کا جواب یاد رکھ لیجیے گا، 15واں پارہ پہلی آیت، جہاں اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہاں بھی مفسرین یہی ترجمہ کرتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہاں بھی راتوں رات کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اسرا یسری، اسرا ان کا معنی رات کے وقت چلنا ہوتا ہے. وہاں بھی اسرا اور یہاں بھی دیکھیے گا ان اسری بعبادی. ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ اب تم راتوں رات یہاں سے لے جاؤ تمام ایمان والوں کو. اور پھر اس کے بعد فرعون نے دائیں بائیں لوگوں کو جمع کر لیا اور کہا کہ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعون نے اعلان کر دیا کہ جناب سب لوگ جمع ہو جاؤ، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ موسیٰ اور ان کے ساتھی تھوڑی سی جماعت ہیں، وانہم لنا لغائظون، یہ ہمارے سے ناراض ہیں، وانا لجمیع حاذرون، اور بے شک ہم انہیں خطرہ ہے ہمیں ان لوگوں سے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام راتوں رات لے کر وہاں سے نکلے تمام ایمان والوں کو. اور فرعون نے کیسے پیچھا کیا وہ اللہ تعالیٰ آگے آئندہ درس کی آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو خالق کا ڈر نصیب کر دے. اور آج جو امت مسلمہ کے اندر مخلوق کا ڈر آیا ہوا، اے اللہ مخلوق کا ڈر نکال کر صرف خالق کا خوف پیدا کروا دے. الحمدللہ رب العالمین.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، کاروباری پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ حلال برکت والا رزق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کے گھروں پہ رحمت نازل فرما دے. یا اللہ سب کے بچوں کو رحمت والا بنا دے. یا اللہ سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے. یا اللہ جو روزے رکھتے ہیں اسے بھی قبول فرما لے، اور یا اللہ جو نمازیں پڑھتے ہیں اسے بھی قبول فرما لے. یا اللہ یہ رمضان کے اندر جو تو نے پاکیزہ زندگی عطا فرمائی، گناہوں سے پاک زندگی، اے اللہ ساری زندگی اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اور یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.